اردو انفو مائی ویڈیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، وہ ایک مصری انجینئر اور آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی باد و بواش سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈائریکٹر کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے کارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ معزز ناظرین گرامی، اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن کی نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیسے سامنا کروں گا؟ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے بعد فوت ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کرتا رہا۔ معزز ناظرین گرامی، اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو مطاف چھت اور باہر صحن میں لگایا گیا ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب ہے۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ معزز ناظرین گرامی، 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ کرہ ارض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اس سے ملے اور ماربل کی بقیہ مقدار جو تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا، وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال ہو گئے۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو افسر سیکٹری سے ملا اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا، پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ اس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکٹری نے کمپنی کا پتہ بتایا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اس دن وہ سعودی عرب پہنچا اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا۔ ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا، اس نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا؟ تو اس نے مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے سٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا، وہ ساری مقدار موجود ہے، اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا، کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا، اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو، ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا، میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو ہماری
इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। शुक्रिया।